ہم اس وقت حضرت مولانا قاری زوار بہادر صاحب جنہیں مجلس عمل تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم نے اسیر ناموس صحابہ و اہل بیت کا ٹائٹل اور تمغہ دیا ہے، ان کی خدمت میں سب حاضر ہیں۔ مولانا معاویہ اعظم طارق ہیں، مولانا فہیم الحسن تھانوی ہیں، مولانا حافظ حسین احمد صاحب ہیں اور دوسرے علماء کرام یہاں ارد گرد تشریف فرما ہیں۔ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں جوتیوں میں، مولانا قاری زوار بہادر صاحب کے قدموں میں ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، انہیں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ انہوں نے تمام علماء کی لاج رکھی ہے اور تمام علماء کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کے سلسلے میں۔ یہ مقدمات کوئی چیز نہیں ہیں، این سعادت قسمت شہباز و شاہین کردہ اند۔ یہ ہمیشہ سے ایسا چلا آ رہا ہے کہ جو بزدل ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اور اپنے بلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، بہادر میدان میں نکل کر اپنا سینہ تان کے ناموس صحابہ، ناموس رسالت اور بلکہ جو بنیادیں ہیں اسلام کی ان کا تحفظ کرنے کے لیے سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے۔ مقدمہ بنا، گرفتاری ہوئی، اتنے دن انہوں نے جیل میں گزارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جو اذیت ذہنی طور پر دی گئی ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے، لیکن جس استقامت کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اور جس دینی حمیت اور غیرت کے ساتھ انہوں نے یہ دن گزارے ہیں اور پھر ایک نئے جذبے کے ساتھ وہ باہر تشریف لائے ہیں، ہم سب انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سلام عقیدت بھی اور یہ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے رہ کر ہمیں بھی ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جنگجو نہیں ہیں، ہم پر جنگ مسلط کی جاتی ہے، اور اہل تشیع نے ان دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت کی جو توہین کی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس پر پورا ملک، اہل سنت کے تمام طبقے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، ہر بچہ اور بوڑھا اس پہ اپنے دل کو زخمی محسوس کر رہا ہے، اور یہ آگ لگانے کی کوشش کی ہے اہل تشیع نے اس ملک کے امن کو۔ لیکن میں اہل سنت کے تمام علماء کو اس اعتبار سے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس آگ کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اپنی قربانیاں دے کر اس ملک کا تحفظ اور اس ملک کا امن اس کو ترجیح دی ہے۔ یہ ہماری ہمیشہ سے یہ محنت رہی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ اہل سنت یہاں 99% اکثریت میں ہے، 1% بھی نہیں ہے تعداد اہل تشیع کی، لیکن انہوں نے جس طرح صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کی ہے، تبرہ بازی کی ہے، گالی گلوچ کیا ہے۔ تبرہ بازی کے تو کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن براہ راست گالی گلوچ کی ہے، اس پر ہم سیخ پا ہیں۔ ہم ایک جذبے میں ہیں، لیکن اس ملک کا تحفظ ہمیں عزیز ہے۔ ہم اداروں سے بھی یہ بات کہیں گے، آرمی چیف سے بھی بات کہیں گے، اور اسی طرح جتنے بھی ادارے قانون نافذ کرنے والے ہیں، آج مولانا قاری زوار بہادر کے دائیں طرف بیٹھ کر ہم یہ بات کہیں گے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، اس ملک کا امن اسے قائم رکھیں۔ یہ غیر ملکی ایجنٹ، یہ دہشت گرد جو صحابہ اکرام پہ طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان کی اگر آپ حفاظت کریں گے تو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت علی، صحابہ اکرام کے سامنے، اہل بیت اعظام کے سامنے آپ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہمارے اس مطالبے کو منظور کریں۔ یہ جو بل پیش کیا گیا تھا صوبائی اسمبلی میں، یہ اہل تشیع کے خلاف نہیں تھا، یہ مقدسات کی عزت کے تحفظ کا بل تھا، تو اس بل کو منظور کر کے قانون بنا کر ان کے عزت کو تحفظ دیں تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو تحفظ مل سکے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے سب دوستوں کی طرف سے حضرت مولانا قاری زوار بہادر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو، ان کے خاندان کو، ان کے متعلقین کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سب آپ کے خادم ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ قربانیاں دینا یہ ہمارا ورثہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہر اچھے برے وقت میں
ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔